بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ سورۃ العادیات مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 100 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 14ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں بھی کسی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کا اسلوب بیان وہ کافی واضح طور پر ابتدائی مکی دور کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابتدائی مکی دور کا قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط۔ سورۃ البینہ کے اندر کفار کے عناد کا شکوہ تھا کہ وہ ضد اور ہٹ درمی عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آگے سورۃ الزلزال کے اندر اس کے اوپر تخویف ہو گئی۔ اب یہ جو سورت ہے سورۃ العادیات، اس میں ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق کفار کے ظلم کا شکوہ ہے۔ وہاں پر عناد کا شکوہ تھا، ضد کا شکوہ تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں ان کے ظلم کا شکوہ ہے۔ اس کی وضاحت کہ میں نے خاص طور پر یہاں پر حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا نام لے کے یہ بات کیوں کہی ہے، تو یہ انشاءاللہ ابھی جب اس آیت سورہ مبارکہ کی تھوڑی تفسیر ہم کریں گے تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ خلاصہ بھی حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق، کہ سورت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ رائے تو حضرت الوانی رحمہ اللہ کی ہے، لیکن الفاظ کی جو تعبیر ہے وہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، الفاظ کی تعبیر ان کی ہے کہ 3 چیزیں ہیں: مرض، سبب مرض اور علاج۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ ہو گیا کہ سورت کے اندر مرض، سبب مرض اور علاج 3 چیزیں ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، فالموریات قدحا، پھر وہ آگ سلگانے والے ٹکرا کر، یعنی جس وقت وہ تیزی سے دوڑتے ہیں کسی پتھریلی زمین پہ، جب ان کے پاؤں پڑتے ہیں تیزی کے ساتھ تو پاؤں کے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نال لگے ہوتے ہیں، اور نال کا پتھر سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر غارت گری کرنے والے صبح کے وقت، فعصرن به نقعا، پھر اس میں گرد اٹھانے والے،
فوسطن بھی جمعا، پھر گھس جانے والے ایک جماعت میں۔ تو یہ ساری چیزیں شہادت دیتی ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قرآن حکیم کی قسمیں کئی صورتوں کے اندر آپ نے سنی ہے، اور میں نے یہ بات واضح کی کہ قرآن حکیم کی جو یہ قسمیں ہوتی ہیں یہ جواب قسم کے اوپر شاہد بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ قسمیں گویا کہ دلیل بن رہی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ جو جواب قسم میں ذکر کی جا رہی ہوتی ہے۔ ان قسموں کی جواب قسم کے ساتھ مطابقت ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عام مفسرین نے یہاں پر جو گھوڑے مراد لیے ہیں تو وہ مجاہدین کے گھوڑے مراد لیے ہیں۔ اب اگر مجاہدین کے گھوڑے مراد ہوں تو آگے جو جواب قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو یہ جواب قسم کے ساتھ کوئی واضح مطابقت جو ہے یہ ان قسموں کی نہیں بنتی۔ یہ قسمیں اس جواب قسم کے اوپر پوری طرح شاہد کوئی نہیں بنتی۔ تعویل وغیرہ کر کے شاہد بنا لیا جائے تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم نہیں ہے۔ ویسے تو دیگر مفسرین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے اس کو ملائکہ کی بھی قسم کہا ہے، بعض نے ملائکہ کے گھوڑوں کی قسم کہا ہے، اختلاف تو ان کی آراء میں بھی ہے۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے بھی ایک اختلافی رائے یہاں پر ذکر کی ہے تاکہ جواب قسم کی مطابقت بن جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کفار کے ظالموں کے گھوڑوں کی قسمیں ہیں کہ یہ تو تم گھوڑے دوڑاتے ہو ظالموں ڈکیتیاں ڈالنے کے لیے، دوسرے علاقوں کو غارت گری کرنے کے لیے، تو تمہارے گھوڑے جو ہیں ان کا ہانپ کے دوڑنا یہ گواہی دیتا ہے، ان کا ٹاپے مار کے آگ سلگانا گواہی دیتا ہے، صبح صبح ان کا غارت گری کرنا، تو یہ غارت گری کا جو لفظ ہے تو یہ بھی مجاہدین کی بجائے جو ہے یہ ڈاکوؤں کے لیے زیادہ مناسب لفظ ہے کہ صبح صبح تم کسی قوم پہ جا پڑتے ہو، رات کے آخری پہر میں تم دوڑتے ہو، صبح صبح جا پڑتے ہو، ان کی غفلت کے وقت میں جا کے ان کو جو ہے برباد کرتے ہو، لوٹتے ہو، صبح کے وقت بھی گرد اڑاتے ہو، حالانکہ صبح کے وقت تو نمی ہوتی ہے اور نمی کی وجہ سے گرد نہیں اڑتی، لیکن تم اتنے تیز گھوڑے دوڑاتے ہو کہ صبح بھی گرد اڑا دیتے ہو، پھر ایک جماعت کے اندر گھس جاتے ہو۔ فوسطنا کا لفظ جو ہے یہ بھی مجاہدین کی نسبت یہ ڈاکوؤں کے لیے زیادہ مناسب ہے، گھس جانے والا لفظ۔ تو یہ ساری چیزیں شہادت دیتی ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو چاہیے تھا اللہ کا شکر گزار ہونا، لیکن وہ ظلم کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ناشکرا ہے انسان۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق یہ ظلم کا شکوہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی رائے کے مطابق۔ والعادیات ضبح، اس کے نیچے لکھ لیں مرض، پہلی چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو 6 آیات ہم نے پڑھی، اور پھر 7ویں آیت یہ کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے۔ یہ لفظ بھی جو ہے یہ مجاہدین کی بجائے جو ہے یہ ڈکیتی کرنے والوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کے اوپر خود گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ 7 آیات جو ہیں یہ ہو جائیں گی مرض۔ آگے ایسا ہے کیوں، سبب مرض کیا ہے، تو
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان اس لیے ناشکرا ہے کیونکہ وہ مال کی محبت میں بہت بڑا ہوا ہے. یہ ڈکیتیاں جو مارتا ہے مال کی محبت میں مارتا ہے، تو یہ سبب مرض ہو گیا. اس کے نیچے لکھ لیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کے نیچے سبب مرض. اور پھر آگے افلا یعلم سے علاج جانتا نہیں ہے کہ جس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں کو اکھیڑا جائے گا، قبروں میں سے اٹھایا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ لیا جائے گا، بے شک تیرا رب ان کو اس دن خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اگر بندہ یہ خیال کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر وہ اپنے ان مظالم سے باز آ سکتا ہے. تو یہ علاج ہو گیا.